جھکتے ہیں جہاں شامی تیرا وہ واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ دیکھیے یہ جشن جو ہے نا، یہ 2 برس کے بعد ہو رہا ہے۔ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے یہ جشن قضا ہو گیا تھا، اب اس کی ادا کرنی ہے، تو پوری توانائی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، جوش مودت کے ساتھ، جوش ولا کے ساتھ، مردوں کی طرح نہیں مردوں کی طرح جشن سننا ہے۔ دیکھیے آیت اللہ بہجت ہمارے بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، عارف باللہ تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تولا پہلے کرنا چاہیے یا تبرہ پہلے کرنا چاہیے؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ تبرہ پہلے کرنا چاہیے، تولا بعد میں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ جب ہم کسی مہمان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو صفائی پہلے کرتے ہیں، مہمان کو بعد میں بلاتے ہیں۔ دیکھیے چاہے قرآن ہو یا وارث قرآن ہو، قرآن ہو یا وارث قرآن ہو، اس کی معرفت اور عرفان وہی حاصل کرے گا جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو۔ قرآن کا عرفان وہی حاصل کرے گا، وارث قرآن کا عرفان وہی حاصل کرے گا کہ جس کا نلیال پاک ہو، جس کا ددیال پاک ہو، جس کا شجرہ پاک ہو، جس کے آباء و اجداد پاک ہو، اور جس کی رگوں میں حلال غذا سے بنا ہوا لہو دوڑ رہا ہو، وہی محمد و آل محمد کو سمجھ سکتا ہے، وہی قرآن کا حقیقی عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ جس کی رگوں میں وقت کا ناجائز خون دوڑ رہا ہو، اسے کیا معلوم قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت تو وہی سمجھے گا، وارث قرآن کی حقیقت تو وہی سمجھے گا جس کا شجرہ پاک ہو۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین کربلا میں تقریر کر رہے تھے، اپنا تعارف کرا رہے تھے، میں مصداق انما ہوں، میں مصداق حل عطا ہوں، میں مصداق کوثر ہوں، میری ذات وہ ہے جو لعاب دہن رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی ہے۔ مولا اپنا تعارف کراتے رہے لیکن لوگوں کے مزاجوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے الفاظ تبدیل کر کے کہا کہ علی کا بیٹا فرزند رسول، زہرا کا لال اور حسن کا بھائی تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہے، اور تمہاری طبیعتوں میں کوئی تبدیلی واقع اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ حرام غذائیں تمہارے لہو کے اندر داخل ہو چکی۔ تو جب حرام غذائیں اور اس سے بنا ہوا لہو رگوں میں داخل ہو جائے تو نہ محمد و آل محمد سمجھ میں آتے ہیں،
نہ نبی کا لایا ہوا قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن رسول کا معجزہ ہے، قرآن میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، قرآن کو نہ گھٹایا جا سکتا ہے، قرآن کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک حرف بھی اس میں بڑھایا جائے یا کم کیا جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف کی گئی ہے، یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے۔ اور آج قرآن اس لیے ہے کیونکہ ہم جو بھی کہتے ہیں یا تو وہ نظم ہوتی ہے یا وہ نثر ہوتی ہے، تیسری کلام کی کوئی شکل موجود ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہم کہیں گے بولیں گے یا تو وہ شاعری ہوگی یا وہ تقریر ہوگی۔ اللہ کے کلام کا معجزہ یہ ہے کہ نہ وہ نظم ہے نہ وہ نثر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا جواب لے کر آؤ، اس کی ایک آیت لے کر آؤ۔ تم ایک آیت اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ تم جو بھی کلام صادر کرو گے یا تو وہ نظم ہوگا یا وہ نثر ہوگا۔ اللہ کے کلام کا معجزہ یہ ہے کہ نہ وہ نظم ہے نہ نثر ہے۔ جیسے ہی اس میں بشر کا کلام داخل ہوتا ہے، آمیزش ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آمیزش ہوئی ہے، اس میں مداخلت کی گئی ہے، اس میں کوئی بشری چیز شامل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا طرز اسلوب ایسا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی ہم آہنگی ایسی ہے، اس کا تال میل ایسا ہے، اس کی ردم ایسی ہے کہ اگر کوئی بشر کا کلام اس میں داخل کیا جائے، شامل کیا جائے، کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس وقت قرآن مجید عرب کے اندر نازل ہوا تھا، بہت سارے شعراء کرام موجود تھے۔ ایک ایسا شاعر اس وقت موجود تھا جس کا نام لبید تھا، جس کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ریشمی کپڑوں کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر ٹانگ دیا گیا تھا۔ عربوں نے 7 شاعروں کے کلام تھے جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹانگ دیے تھے۔ اس کا جو مقطع تھا وہ لبید تھا۔ لبید نے جب اپنا کلام کہا عکاس کے میلے میں تو جیسے ہی وہ اپنے قصیدے کے مقطع پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ عربوں کے سر اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ عربوں نے اسے سجدہ کیا اور تائید کی، لبید تو نے جو کلام کہا ہے نہ اس سے بہتر کوئی کلام موجود ہے، نہ اس سے بہتر کوئی کلام ممکن ہے، نہ تجھ جیسا کوئی شاعر کائنات کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نے جو قصیدہ کہہ دیا وہ حرف اول ہے، وہ حرف آخر ہے، اب اس سے بہتر کوئی قصیدہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ عزیزان ملت، لبید کا قصیدہ ریشمی کپڑوں کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا گیا۔ عزیزان ملت، پروردگار عالم کو عربوں کے بنائے ہوئے ان عصبیت کے بتوں کو توڑنا تھا تو لب اعجاز مشیت پر زہرا کا قصیدہ جاری ہوا۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ قصیدہ نازل ہوا تو علی کو بلا کے رسول نے کہا علی لکھو زہرا کے اس قصیدے کو جا کر سورہ کوثر کو جا کر لبید کے قصیدے کے پہلو میں چسپاں کر دو۔ امیر المومنین نے زہرا کے اس قصیدے کو بوسیدہ کپڑوں کے اوپر لکھا اور ریشمی کپڑوں کے اوپر لبید کے جو قصیدہ ٹنگا ہوا تھا اسے چسپاں کر دیا۔ ادھر سے لبید کا گزر ہوا جس کا قصیدہ ٹنگا ہوا تھا، جسے عربوں نے سجدہ کیا تھا۔ لبید کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے جب لبید کی نظر سورہ کوثر پہ پڑی۔ لبید پڑھتا ہے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جیسے ہی سورہ کوثر لبید نے پڑھا بے اختیار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بشر کا کلام نہیں، یہ خالق بشر کا کلام۔ حیدری حیدری نعرہ صلوات۔ تین سطروں پر مشتمل سورہ کوثر کو پڑھا لبید نے اور جسے سجدہ کیا تھا عربوں نے وہ خالق قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت، یہ ہے قرآن کی حقانیت کہ لبید ایمان لے آیا، لبید نے کلمہ پڑھ لیا، خاندان رسالت کا ذکر ہے، آل رسول کا تذکرہ ہے۔ عزیزان ملت، اس خاندان میں 3 صفتیں بہت مقبول ہوئی۔
آل رسول سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، آل رسول سے زیادہ کوئی شجاع نہیں تھا، آل رسول سے زیادہ کوئی سخی نہیں تھا۔ یہ تین صفتیں ایسی تھیں جو تمام صفتوں پر مقدم نظر آتی تھیں۔ آل رسول سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ جناب عبداللہ اتنے حسین اور جمیل تھے کہ جب رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ مدینے کی گلیوں سے، یثرب کی گلیوں سے گزرتے تھے تو کہنے والے کہتے تھے کہ کتنا حسین جا رہا ہے شخص ہے۔ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کی حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے۔ سرکار دو عالم کے حسن کا تو کمال یہ ہے، ان کے جمال کی تو انتہا یہ ہے کہ وہ حسن کے نقطہ مختتم پر فائز ہے۔ کسی نے پوچھا تھا صحابی نے، یا رسول اللہ کہ اگر آپ جا رہے ہو اور آپ کے ساتھ جناب یوسف جا رہے ہو تو لوگوں کی توجہ زیادہ کس کی جانب ہوگی؟ تو رسول اسلام نے فرمایا تھا اگر میرا بھائی یوسف میرے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گزرے تو لوگوں کی توجہات یوسف سے ہٹ کر میری جانب مرکوز ہو جائیں گی۔ اتنے خوبصورت تھے جناب عبداللہ، اتنے خوبصورت تھے جناب سرکار رسالت مآب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآل محمد، نعرہ صلوات۔ ایک بچی ہے 5 سال کی انم، اس کا نام ہے، یہ بچی کھو گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بچی اگر کسی کو ملے جس کا نام انم ہے تو برائے مہربانی اس بچی کو اسٹیج پر لانے کی زحمت فرمائے۔ تو جناب عبداللہ کا حسن کا کوئی جواب نہیں تھا، جناب رسالت مآب کا حسن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ رسول، دیکھیں یوسف کا حسن کیا ہے، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حسن کا کوئی کمال نہیں، حسن کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ رسول اللہ جن سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل نہیں تھا، علی کے چہرے کو دیکھ کے کہا علی انت بدر الدجا، علی تو 14ویں کا چاند ہے، علی تو 14ویں کا چاند ہے۔ سرکار دو عالم جسے بدر الدجا کہے وہ امیر المومنین کتنے حسین ہوں گے، جناب رسول مآب کتنے حسین ہوں گے، جناب عبداللہ کتنے حسین ہوں گے۔ جناب عبداللہ کے حسن کا کوئی کمال، کوئی انتہا نہیں، رسول اسلام کے حسن کی کوئی انتہا نہیں۔ امیر المومنین کا حسن جسے سرکار دو عالم کہے انت بدر الدجا، عزیزان ملت جیسے رسول اللہ نے جنگ خندق میں امیر المومنین کو سجایا تھا، ایسے ہی امیر المومنین نے حضرت عباس کو جنگ صفین میں سجایا، اپنا امامہ عباس کے سر پر، عباس کا امامہ اپنے سر پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے پیروں میں، اپنے نالین عباس کے پیروں میں، سجا کے سوار کے حضرت عباس کو گھوڑے پر بٹھایا۔ شاعر نے اس منظر کو اپنے تخیلات میں دیکھا کہ جناب عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے تلوار کو دیکھ کے کہا سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ نوک سے روک لے گردش وقت کو، نوک سے روک لے گردش وقت کو، دست و شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے۔ حضرت عباس نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور گھوڑا چلا صفوں کی صفیں الٹنے کے لیے۔
میسرے کو میمنے پر، میمنے کو میسرے پر، قلب لشکر کو حضرت عباس نے الٹ دیا۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے فرزند نے، بیٹے نے قلب لشکر کو الٹ دیا ہے۔ امیر المومنین نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ میرا بیٹا عباس جنگ کر رہا ہے۔ کسی سے کہا ذرا عباس کو بلاؤ۔ کسی نے جا کے کہا یا ابو الفضل العباس، آپ کے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت عباس پیچھے پلٹے، دیکھا اپنے بابا کو تو جو تحت الحنک تھا وہ سرکا، اور حضرت عباس کا چاند جیسا چہرہ روشن ہو گیا۔ حضرت عباس کی ایک زلف تھی جو آپ کے حسین و جمیل اور خوبصورت رخساروں پر لہلہا رہی تھی۔ جب امیر المومنین نے اس منظر کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ زندگی گزرے تو در عباس پر گزرے، موت آئے تو اسی در پر آئے، اس لیے کیونکہ عباس کا در زندگی ہے، در حیات ہے۔ پوری کلیجے کی طاقت کے ساتھ، توانائیوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اپنی آوازوں کو کربلا کی دہلیز تک پہنچاتے ہوئے، امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے، نعرہ